چہرے کے دانوں پر شہد لگانے سے دانے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ انار کے چھلکے ابال کر ان کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جائے گا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کاجو کھانا بے حد فائدہ مند ہے اور شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ 1 ہفتے کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسفغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہمیشہ جوانی جیسی صحت برقرار رہے گی۔ آنکھوں کی سوجن یا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو عرق گلاب استعمال کریں۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہو تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ، کیل مہاسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا۔ رات کے وقت ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں بلکہ کھلے اور سادہ کپڑے پہنیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ درد اور گیس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے تو جانوروں کو دانہ ڈالنے سے خوشی دیر تک قائم نہیں رہتی۔ سر درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لیکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیے۔ لیکوریا کا پرابلم ہو تو زیادہ ٹماٹر استعمال کریں۔ سخت گرمی میں گوشت کا زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے تو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، گردوں کی صفائی کے لیے تربوز اور دھنیے کا جوس پیا کریں۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو چند دانے پودینے کے چبا لیں۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ رات کے وقت حریر کا مربع 2 عدد کھا لو، جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں بند جوتوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد زیتون کا تیل پیٹ پر مسل کر چہل قدمی کیا کرو، پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا پانی پی لیا کرو، چہرے کے دانے داغ دھبے ختم ہوں گے اور آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ دودھ کے اندر چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی تا دیر برقرار رہے گی۔ سر کے نیچے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ پیلے رنگ کی لائٹ نظر کو کمزور کرتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو 1 کھیرا مسل دو۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔
جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی لٹک جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زیادہ دیر پاؤں کے بل اٹھنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ جن کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کرو، بیماری دور ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلنے۔ الرجی کا پرابلم ہو تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ رات کو چاند کی چاندنی پر چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے اور زیادہ غصہ دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کر دینے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں تو ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ چاندنی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر نرم روٹی پکانا مقصود ہو تو آٹے کو لسی کے ساتھ گوندیں، اس سے روٹی نرم مزیدار ہوگی۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف اور توانا رہے گا۔ دھویں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ گیس ہونا اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جاتا ہے ایسے گھر کے افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور چہرے میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔